زیست کا سامان کھڑے ہیں، ہم لوگ ہتھیلی پہ لیے جان کھڑے ہیں۔ آقا تیری عزت و ناموس کی خاطر ہم آج بھی برسرے میدان کھڑے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، اسٹیج والے پنڈال والے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیکم. کوئی گل رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج محمد عربی کے فقیر یہاں پہ پوری آب و تاب کے ساتھ ان سب لوگوں کو جنہیں اپنی طاقت پہ، اپنے جبر پہ، اپنے قوت پہ مانتا، اپنے وسائل پہ مانتا، انہیں بتا رہے ہیں تمہارے حق نکلے ہار گئے، تمہارا جبر ہار گیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ان وفاشیاروں کا خون جیت گیا، یہ نعرہ جیت گیا، یہ محمد عربی کے فقیروں کی کاوشوں کوشش جیت گئی ہے، بابا جی کے فقیروں کی یہ صدا بلند ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہر حال میں یہ کہہ کے سنایا کہ بس رسول اللہ۔ آپ کی آواز آئے، مجھے پتا چلے کہ میں جناب اعلیٰ کس جگہ پہ آیا ہوں۔ آج آپ کی صدا سے پتا چلے کہ محمد عربی کے فقیر دل و جان سے کہہ رہے ہیں کہ بس رسول بس رسول اللہ کا رحمت پرسین کی سرزمین پہ برستی رحمت کے اندر جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، ہر مکتبہ فکر سے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کو سنا رہے ہیں کہ بس رسول حسن، بس رسول اللہ کا نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان سے رہ جائے گا، بس رسول اللہ
رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شخصیت حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ کروڑہ مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد پیر طریقت رہبر شریعت محبوب قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر عبد الخالق نقشبندی سرداری دامت برکات العالیہ اور آپ کی دعوت پر تشریف لانے والے تمام علماء کرام مشائخ اہل سنت سادات کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران آج کی عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ عرص مبارک حضور خواجہ خواجگان رہبر شریعت قطب عالم قاسم عشق رسالت حضرت کی بلال حاج محمد سردار احمد المعروف پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مبارک کے سلسلے میں منعقد ہے۔ یہاں پہ تشریف لانے والے تمام مہمانان وقار حضور قبلہ امیر المجاہدین کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے محمد عربی کے سب فقیر، میں سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دنیا قبر اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور دنیا قبر اور آخرت کی سب کو عافیت عطا فرمائے۔ احباب ذکر مجھ سے بہتر لوگ اپنی حاضری پیش کر چکے ہیں اور مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر لوگ سٹیج پر بھی پنڈال میں بھی موجود ہیں۔ ہماری اوقات صرف اتنی ہے جو ہمارے قائد نے ہم سب کا تعارف کرایا ہے کہ ہم سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار کتے پاک رسول اللہ دے بھونکن شور مچاون ناموس رسالت گل سے اندر کدی سور نہ پھیرا۔ یہ ساری آزمائشیں ساری تکلیفیں جو گزری نہ وہ سنانا مقصود ہے اور نہ اس کے سنانے سے ان کی حقیقت بدل جائے گی یا کیفیت بدل جائے گی، اور نہ ہی وہ سنا کے کوئی داد لینا مقصود ہے۔ یہ جن کے لیے کیا ہے آپ نے، ہم نے، ہم سب نے، جن کے گھر کا سامان ٹوٹا، جو گرفتار ہوئے، جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے، جن کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے باوجود وہ پھر سینہ تان کے کہہ رہے کہ تاجدار ختم نبوت، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو کہہ رہے کہ آیا آیا، تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ بازی جیت چکے۔ باقی رہی باتیں سنانے سے کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا، تو یہ لمبی داستان ہے۔ تو سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ جو مجھ پہ گزری کچھ میں ہی جانتا ہوں، دنیا تو واقعات کا لطف لے گئی۔ تو یہ تو باتیں ہوتی ہیں کہ بھی بندہ کہتا رہے کہ جناب بڑی یہ ہوئی بڑی وہ ہوئی، ہر ایک داستان میں اتنی داستانیں ہیں کہ لکھنے والے مورخ کا قلم تھک جائے، لیکن لاکھوں سلام ان لوگوں پہ کہ ایک بھائی جان دے گیا اپریل کے اندر، اور اس دفعہ جب دین کو پھر ضرورت پڑی تو دوسرا بھائی پھر حاضر ہو گیا، تو آ کے کہتا ہے کہ جناب میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں، اماں نے بھیجا ہے، گھر والوں نے بھیجا ہے، ایک بھائی حضور کے نام پہ قربان ہوا ہے تو دوسرا ہم نے بچا کے نہیں رکھنا، ہم نے اس کو بھی حضور کے نام پہ بھیجا۔ ختم نبوت بس آپ سے میں صرف ایک تجدید عہد کے لیے حاضر ہوں، لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ وہ خطابت کی جو ہے نا جولانیہ دکھانے کے لیے نہ ہم حاضر ہوتے ہیں، پیر صاحب ہمارے یار بھی ہیں اور ہمارے استاد بھائی بھی ہیں، تو ہمارا یہ سمجھ لیں کہ اپنا گھر ہے، یہاں پہ ہم اسے اپنا گھر سمجھ کے آتے ہیں۔ میرا بھتیجا مولانا حسن رضا صاحب
تو وہ ہمیں جس محبت سے وہ بلاتا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ صرف اپنے ہی محفل میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں. یہاں پہ مہمان نہیں میزبان بن کے حاضر ہوتے ہیں. تو آپ سارے حضرات سے ایک تجدید عہد لینا ہے کہ اور خود بھی کرنا ہے کہ ہم نے جب تک جینا ہے بابا جی کے مشن کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں. پکی بات ہے جی. نہ رستہ بدل بلکہ بڑی خوبصورت بات جو ہمارے امیر محترم نے کی کہ کسی نے کہا جی اب جیل کاٹنے کے بعد کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا منزل بدلنا تو دور کی بات ہے، ہم نے رستہ بھی نہیں بدلا. اس سے اچھا جواب جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے کوئی نہیں دے سکتا. جو میرے برادران عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں مجھ سے بڑے ہیں، میرے امیر محترم جگر گوش امیر المجاہدین جانشین امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب، جو انہوں نے دیا ہے یہ پوری دنیا کے لیے پیغام کافی ہے کہ منزل بدلنا تو دور کی بات ہے، ہم نے رستہ بھی نہیں بدلا ہے نہ بدلنا ہے. رستہ بھی وہی ہے، منزل بھی وہی ہے کہ آیا دین آیا. باقی رہی بات حالات کی تو یہ فرق واضح کرتا ہے ہمارے درمیان کہ کون ہمارے ساتھ تھا کون نہیں تھا. وہ میں ایک عربی کہاوت پڑھ رہا تھا کہ کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، بڑا غریب تھا، تو اس نے دعوت کی اور اپنے بھائی کو کہا کہ جاؤ اور جا کے جو ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، محبت والے ہیں، ان سب کو لے آؤ اور ہماری دعوت ہے. تو اس نے باہر جا کے آواز لگائی کہ بھائی ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، ہماری مدد کرو. تو ہر کوئی اپنے گھروں میں پڑا رہا، لیکن جو لوگ آئے جاننے والے تھے، بہت سارے جاننے والے رہ گئے، لیکن کئی انجان جو تھے وہ بھاگے آئے. اندر آئے تو کوئی آگ نہیں تھی، کھانا سجا تھا، دسترخوان پڑا ہوا تھا. تو اس نے پھر کہا بھائی کو کہ یار یہ تو ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، ہمارے اپنے کدھر ہے جاننے والے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اپنے وہی ہیں جو مشکل میں ہمارے کام آئے. یہی ہمارے اپنے ہیں جو مشکل میں ہمارے کام آئے ہیں. باقی کھانے کی دعوت میں تو پھر سب ہی آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ سب لوگ، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں جو اس مشکل میں حضور کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کسی نے بھی حضور قدم پیچھے نہیں ہٹایا. وہ ڈاکٹر تھے، وکیل تھے، وہ پیر تھے، فقیر تھے، وہ صوفی تھے، وہ سادات تھے، ان کے مرید تھے، غلام تھے. جو بھی کسی جگہ سے تعلق رکھتا تھا، جب حضور کے نام پہ انہیں بلایا گیا تو اس طرف کون ساری بنی، اور سب نے بتایا ہے کہ حضور کے نام پہ ہماری جان بھی. اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کے لیے میں بارش آ کے کاف ککھا دیا کلیاں رہ کھڑیاں چوڑدار ہمیں ڈھیندیاں یہاں پہ ہم نے بڑے بڑے دانشور بھی دیکھے جو جناب اعلیٰ بادلوں کو دیکھ کے، کالے بادل دیکھ کے جناب حالات بھی بدل گئے، بیان بھی بدل گئے، رخ بھی بدل گئے، ماحول بھی بدل گئے، موڈ بھی بدل گئے. اور ایسے میں نے جیل کے اندر ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جناب اعلیٰ وہ ہمارے تحریک کا وہ جناب اعلیٰ ساتھی، اصلی نام تو اس کا جناب اعلیٰ پتہ نہیں، لیکن اس کو لوگ ملنگی کے نام سے کہا مشہور تھا جناب اعلیٰ. کہ جب وہ آیا، جب اس کو مار پڑی اس نعرے کے اوپر کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، پھر اس کو بوری میں بند کر کے جناب اعلیٰ مارا. اس نے پھر بھی نعرے لگائے. پھر جناب اعلیٰ اتنے ستم کرنے کے بعد جب جیل والوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، اتنا تشدد سہنے کے بعد جب اس کو جناب ایک دن رہائی کا آیا، اس کو کہنے لگے کہ ہاں اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو سن فاروق الحسن جیسے جناب اعلیٰ اس کے قدموں پہ قربان، جو اس نے جملہ بولا وہ بہت بڑا تھا. کہا سب سے پہلے کہاں جاؤ گے؟ تو کسی نے سوچا یہ کہے گا
گھر جاؤں گا، کسی نے سوچا یہ کہے گا بابا جی کے مزار پہ جاؤں گا، تو اس نے کہا میں سب سے پہلے تھانے جاؤں گا، ان سے اپنا جھنڈا لوں گا، جو جھنڈا لے کے میں آیا تھا جس پہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ایسے لوگ جناب اعلیٰ آپ 14 صدیاں بعد ان کی نظیر بھی پیش کر سکتے ہیں، لائیے جناب اعلیٰ کسی اور سیاسی جماعت کے اندر ایسا کارکن لائیے تو صحیح جناب اعلیٰ، وہ شعیب جس کو شیبی جناب کہتے ہیں، چھوٹی سی عمر کا بچہ ابھی جناب 14-15 سال ہوئے اس کی، تو اس کو مار پڑی، اس کو جناب سچوں نے ذاتی اس سے مارا، وجہ کیا تھی؟ کہتا ہے مجھے زیادہ کٹ اس لیے پڑی کہ جس وقت مجھے مارتے تھے میں کہتا تھا ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے، تو کہتا ہے غصے میں جناب جب رہا نہیں گیا تو سچوں نے خود ڈنڈا پکڑ لیا، جب اس نے مارا تو میں نے کہا ستمگر ادھر ہنر آزمائے، اس نے پھر اس کو مارا، کہتا ہے میں نے پھر اس کا گریبان پکڑ کے اس کو کھینچا، میں نے کہا ستمگر ادھر ہنر آزمائے، کہتا ہے جب میں نے دوسری بار سچوں کا گریبان پکڑا اس نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مجھے معاف کر دو حضور کے آگے میری شکایت نہ لگانا، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہاں یہ ان کی داستان ہے جن کی جناب اعلیٰ ابھی تک آئی ڈی کارڈ جن کے شناختی کارڈ بھی نہیں بنے، لیکن ناظرہ والے انہیں ابھی شناخت نہیں کرتے ہیں، لیکن گنبد خضرا والے انہیں اچھی طرح شناخت کرتے ہیں، تیرا رب بھی انہیں اچھی طرح شناخت کرتا ہے، اور اس کی عطا اور اس کی کرم نوازی سے جناب اعلیٰ مسجد رحمت للعالمین کے سائے میں لیٹا ہوا وہ مرد کلندر بھی انہیں اچھی طرح شناخت کرتا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تھانوں کے اندر مار کھا کے پھر بھی کہا تاجدار ختم نبوت بس بات اتنی سی ہے، آج ظلم کرنے والے شرمندہ ہیں لیکن ظلم برداشت کر کے حضور کے نام پہ کھڑے ہونے والے آج سرخ رو ہیں، وارث شاہ فرما گئے کہیں بے عقلا جت جانا کہیں عقل والا کر سردا رب وارث کر میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جنہیں اپنے اقتدار پہ بڑا مان ہے، ایک بار پاکستان کے جناب سابق صدر ممنون کا جنازہ بھی دیکھ لینا، ایک بار حوصلہ پڑے تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والے اس مرد کلندر کا جنازہ بھی دیکھ لینا، تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا، تمہارے سامنے سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ جناب اعلیٰ یہ وجہ کیا ہے، ایک طرف ٹی وی پہ تشہیر ہو پھر دنیا نہ آئے، اور ایک طرف ہر طرف پابندی ہو اور دنیا سوال سبحان اللہ اونچی بولیے سبحان اللہ دنیا سما نہ سکے اور منظر بڑا عجیب۔ میں اس سارے منظر میں جو 6-7 مہینے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دیکھا اور ہمارے ساتھیوں نے دیکھا، ہمارے بھائیوں نے دیکھا، اس میں میرا ذاتی تجزیہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، دل کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتا، لیکن دماغ پریشان ہو جاتا کہ یہ کیسے ہوگا، ہم دوبارہ کبھی کھڑے بھی ہو پائیں گے کہ نہیں، دماغ نہیں مانتا تھا کہ کبھی دوبارہ تحریک کا نام آئے گا، لیکن دل کہتا تھا کہ جب بابا جی نے فرمایا تو انشاءاللہ حضور کا دن آئے گا۔ وہ اس لیے کہ کسی ایک موقع پہ شورا کے اجلاس میں بابا جی نے بہت بڑی بات کی، تو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا حضور یہ کیسے ہو، تو حضرت نے نا بڑے جلال میں آ کے فرمایا
جدو مولویوں کو یقین نہیں ہے کہ دین آئے گا تو پھر لوگوں کا دین اللہ ہی آئے گا. پہلے اپنا یقین پیدا کرو کہ ہوگا، حضور کا دین آئے گا تو پھر انشاءاللہ یاد رکھنا کہ مالک کی مدد آئے گی. تو وہ جملہ میرے سامنے تھا کہ جب بابا جی نے فرمایا کہ انشاءاللہ دین آنا ہے تخت پہ، انشاءاللہ یہ جو آنے والی یہ نئی نسل ہے انشاءاللہ جب اس نے خود مختار ہونا ہے تو انشاءاللہ ہر طرف لبیک لبیک ہوئے. ختم نبوت سب کو یہی پریشانی ہے. یہ خرچے کہاں سے پورے ہوتے ہیں، دنیا کہاں سے آتی ہے، روٹی کہاں سے آتی ہے، لنگر کہاں سے آتا ہے. ساری قوم کو روٹی پہ لگانے والوں کو یہ پریشانی ہے کہ جناب ان کی روٹی پوری کیسے ہوتی ہے. تو بابا جی تو بہت عرصہ پہلے بتا گئے کہ کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا. باقی سب جماعتوں میں آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کسی کو امریکہ پہ، کسی کو بیرونی فنڈنگ پہ مان ہے، کسی کو جناب اس چیز پہ مان ہے کہ جناب فلانا ملک ہمارے ساتھ ہے، فلانی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، فلانے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ایک مان ہے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے اور اس کا حبیب ہے. یہ ابو نصر حفیظ جلندری مجھے یاد آئے، اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. یہ مجھ سے پوچھا تھا جب قید تنہائی میں تھے ہم تو اس وقت کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا وہ جواب تو وہی ہے کہ وہ غالباً تحریک نظام مصطفیٰ جب چل رہی تھی بھٹو کے آخری دور میں، تو اس وقت وہ ایک مولانا سناتے ہیں کہ جیل کے ایک سپریڈنٹ آتے اور آ کے نا اپنے ہر دورے پہ آ کے مجھ سے پوچھتے مولانا کسی چیز کی ضرورت، تو وہ کہتے 2-4 دوروں پہ آئے تو ایک ہی سوال کسی چیز کی ضرورت، ہم نے کہا نہیں ہے. تو کہتے جب تنگ ہوا نا میں تو وہ آیا اور کہنے لگے جی کسی چیز کی ضرورت، میں کہ ہاں جی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہتے آپ اندر تشریف لائیں مجھے بات کریں. تو بہرحال وہ ایک ہی سوال کہ جناب کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو یقین مانیے کہ جیل اور قید تنہائی حضور کی محبت کے بغیر 5 منٹ بھی نہیں کٹنا. یہ سرکار کی محبت ہی ہے کہ جو جیل کو بھی آپ کے لیے خوشگوار احساس بنا دیتی ہے، جیل کو بھی آپ کے لیے تسکین کا باعث بنا دیتی ہے. اور وہاں پہ بھی آپ کا مالک آپ کو بتاتا ہے تو گھبرانا میں تیرے ساتھ ہوں. وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اترتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ہیں نا. اور بغدادی بھائی کے ساتھ ایک وہاں پہ کارکن تھے تو وہ ان سے پوچھا انہوں نے کہ ہاں جی کیا کام کرتے تھے؟ کہتے جی میں چاول چھولے جو ہے نا وہ بیچتا ہوں. کہا یار پھر تیرے گھر کا کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس نے جو بات کی نا تو میں شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، حضور کے نام پہ آئیں گے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ مالک نے سب نقصان پورے کر دیں. کہتے ایک ریڑھی والے کا یہ ایمان ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جناب کوئی ایک بندہ باہر نکل کے شرمندہ ہو نا، جس سے بھی آپ پوچھیں گے انشاءاللہ سینہ تان کے کھڑا ہو. یہی کہے گا دل بے مودہ ہے اور دل بے مودہ ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں. ادھر دنیا ہے اور دنیا کے پردے، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے پردے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں. ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں. نہ پوچھو حال میرا کچھ نہ پوچھو کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں. حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں
فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں۔ بس یہی بات ہے جو جناب اعلیٰ ان کو پریشان کر رہی ہے کہ یہ نظام جو کہہ رہے ہیں یہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ جس نظام کی بات کر رہے ہیں جب یہ آئے گا وہ نظام تو جناب اعلیٰ وزیر سے بھی پوچھتا ہے، وہ تو حاکم سے بھی سوال کرتا ہے۔ اگر فاروق اعظم سے چادر کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے تو پھر جناب اعلیٰ وزیر خزانہ سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر جناب اعلیٰ ان تمام وزیروں مشیروں سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو پریشانی ہے، ہم سے سوال ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں خان جی، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن اڈیالہ میں آپ تشریف لائیں گے، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن آپ تشریف لائیں گے۔ رہی بات ہماری، ہم یہ لنگر پرانے کھانے کیا یہ شوربے والے شلجم، یہ جناب شوربے والی بھنڈی، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ مدرسے میں یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ یہ پتلی پتلی دالیں جس کے اوپر وہ حضرائے مذاق قدوری پڑھتے ہوئے بحث کرتے تھے کہ جناب آج ایک نیا مسئلہ حضرت سے ڈسکس کریں گے کہ دال سے وضو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنی پتلی ہے، شرم اس پہ بحث ہونے میں کیا حرج ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ پتلی دالیں جن لوگوں نے مدرسے میں کھائی ہیں نا ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ خان صاحب یہ مسئلہ آپ کو ہے، ہمیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنا کیجئے جتنا برداشت ہو۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادم آپ کی کنیز نے کہا تھا نا جس وقت وہ آپ کی پھولوں والی سیج پہ لیٹی تھی اور نیند آ گئی اس کو، تو پھر جس وقت آپ آئے اور آپ نے اس کو کوڑے مارے تو اٹھی، چلائی، پہلے روئی پھر ہنسنے لگی، تو آپ نے کہا کہ رونا تیرا سمجھ میں آتا ہے، تیرا ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگی روئی تو میں دردوں سے ہوں، ہنسی اس لیے ہوں جو 2 گھڑیاں سوئی ہے اس کی اتنی سزا ہے، اور جس نے عمر گزار دی ہے اس میں سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے نبی کی ناموس پہ روڈ پہ آ کے دو دن کھڑے ہوئے ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو جس نے 4 حلقوں کے لیے 126 دن جناب یہاں پہ رہ کے اور وہ کچھ کیا کہ الامان والحفیظ، جب آپ کا حساب ہوگا حضرت صاحب ہم تو اس دن کا انتظار کیا اس لیے کوئی بات نہیں۔ ہم آج بھی آپ کو کہتے ہیں آج لے ان کی آج مدد مانگ ان سے، نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بعد میں نہ کہیے ہمیں کسی نے کہا نہیں، ہم قبلہ بابا جی کے غلام، قبلہ بابا جی کے مرید، آپ کے شاگرد مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں دین کے اوپر چلیے۔ یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام بھی لیں اور ریاست مدینہ جن کے نام پہ مدینہ بنا، یہ سب سے جس کو مدینے میں تبدیل کیا گیا، انہیں کی ولادت کے پاکیزہ مہینے کے اندر انہیں کی ناموس کے لیے نکلنے والوں کے اوپر آپ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیں تو یہ کسی صورت بھی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی اداؤں پہ خود ہی ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ خود اپنے رویے کو تبدیل کیجئے کہ یا بابا جی فرماتے تھے یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یا تو کم از کم اسلام کے بارے میں یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم جناب ریاست مدینہ والے، یا تو یہ باتیں بند کرو۔ اگر تم باقی ریاست مدینہ کے دائی ہو تو پھر یہاں پہ اگر 32 بل ایک دن میں منظور ہو سکتے ہیں، اگر پاکستان کے دشمن کلبھوشن یادو اتنا بڑا دہشت گرد جس کے ہاتھوں پہ جس کے دامن پہ کتنے بے گناہ پاکستانیوں کا خون لگا ہوا ہے، اگر اس کلبھوشن یادو کی رہائی کے لیے اگر قانون بن سکتا ہے تو نبی کی ناموس کے لیے ایک ہی قانون پاس 40 شہید دے کے ہم آج بھی منتظر ہیں آپ کے کہ آپ کب جناب قانون سازی کر رہے ہیں۔ اور جتنا اس معاملے میں حکومت مجرم ہے اپوزیشن بھی اتنی ہی مجرم ہے کہ آپ لوگ کس بات کی اپوزیشن کرتے ہیں جب آپ رعایا کی آواز کوئی نہیں سمجھتے کہ روٹی کے لیے جو پریشان جو پانی کے لیے قوم ترس رہی ہے، آپ نے اس کو بلایا، وہ مہنگائی کے نام پہ نہیں نکلی لیکن نبی کی ناموس کے لیے وہ ننگے پیر نکل کے آ گیا۔ تو آپ نے ان کے درد کو نہیں سمجھا کہ اپوزیشن سے یہ قوم ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے نبی محمد کی ناموس کے لیے بات کی ہے، آپ اسمبلی کے اندر اس آواز کو بلند کریں۔ آپ کا یہ مطالبہ ہے؟
یہ اپوزیشن سے بھی ہے، یہ حکومت سے بھی ہے، یہ سب سے ہے، اور یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قرارداد کے اوپر حکومتی کہتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی، ہم نے اپوزیشن کو خط بھی لکھ دیے ہیں، اپوزیشن نام نہیں دے رہی، تو ہم اپوزیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیاسی نمبرنگ کے لیے نہیں، رسول اللہ کی ناموس پہ اپنے بندوں کے نام بھی دیجیے اور اس کو بحث کے لیے پارلیمنٹ میں بھی لائیے اور ایک قانون بنائیے کہ یہاں پہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ برداشت ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی ویسے ایک اخبار والے نے پچھلے دھرنے کے بعد، جب یہ قرارداد گئی نا اسمبلی میں، تو اس نے کہا کہ تحریک لبیک کا امتحان ختم اور پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کا امتحان شروع۔ تو اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ رسول اللہ کی ناموس کے لیے ملت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رہی بات ہماری، ہم نے جو وعدہ بابا جی کے مبارک جنازے کے اوپر اس موقع پہ کیا تھا کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے مرتے دم تک کھڑے رہیں گے، مرتے دم تک ہماری جان مال اولاد سب کچھ حاضر ہے، ہم انشاءاللہ آج بھی اس پہ کھڑے ہیں اور آپ بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کیجئے، سب کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج جناب اعلیٰ یہاں پہ اللہ کو اس کے حبیب کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جیئیں گے رسول اللہ کے نام پہ جناب اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ جب بھی رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے ہمیں بلایا گیا، آدھی رات کو بھی بلایا گیا، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اور لائن لال سے انشاءاللہ کام لے لیں گے۔ ہمارا جینا مرنا رسول اللہ کے نام پہ، ہمارا سب کچھ سرکار کے نام پہ، یہی کہتے ہوئے نکل آئیں گے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ اکیلا میں نہیں، یہاں پہ آ کر تک بیٹھا ہوا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ورکر اور کارکن بابا جی سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے کہہ رہا بابا آج آپ کی جماعت بھی بحال ہو گئی ہے، آج رونقیں بھی وہی آپ کے برکت سے مالک نے بحال فرما دی ہے، آج جناب نعرہ بھی بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا، آج رب کائنات نے ہمیں وہاں تک رسائی بھی دے دی ہے جو میڈیا ہماری بات نہیں کرتا تھا، آج وہاں تک بھی ہماری بات ہونے لگی ہے۔ ایک ہی چیز کی کمی ہے، ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا مرد کلندر جس دلیرانہ انداز سے بیٹھ کے بات کرتا تھا، ایک بار وہ منظر دیکھنے کے لیے آنکھیں بیتاب ہے، خدا بے واسطے ایک بار آ جا، ایک دور چلے آج رہا بیمار آ جا، خدا دے یا رسول ختم نبوت، جب تک سورج چاند رہے گا چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک
لبیک لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت خدا دے واسطے ایک بار آ جا میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سونا بناؤ پیچھے گفتار آ جا بابا سارے منتظر جو سبق آپ یاد کروا کے گئے آپ کی زبان سے وہ دوبارہ حدیث شریف سنی جائے من سبا نبی سخت لوگوں کی آواز آئے من سبا نبی من سبا نبی من سبا نبی من سبا نبی بابا آپ کے منہ سے وہ سننے کو دل کرتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بابا آج آپ کے منہ سے سننے کو دل کرتا ہے لطفے سجن دم بدم تارے سجن 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ کیا بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ رحمت پر شریف پورے پاکستان کے آستانوں کے لیے اس سرزمین سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ حضور کے نام پہ آستانے قربان کرنے اور عزتیں داؤ پہ لگانے سے عزتیں گھٹتی نہیں ہیں مالک اور برکتیں عطا فرمائے تمام مشائخ سے ہماری یہی گزارش ہے آئیے جن کے نام پہ رب نے آپ کو عزت دی ہے ان کی عزت پہ پہرا دیجیے تمام مشائخ اور علماء سے ہماری یہی گزارش ہے آپ آئیے آپ کی عزت کسی لبرل جماعت میں نہیں ہے آپ کسی اور جگہ جگتے ہی نہیں ہیں آپ کی جگہ وہی ہے جہاں رسول اللہ کا نام لیا جائے آپ کی جگہ وہی ہے جہاں حضور کی عزت کے نعرے لگائے جائیں آپ کی جگہ وہی ہے جہاں پہ حضور کے غلام ایک ہی بات کا مطالبہ کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا میں اپنے امیر محترم کی بات کو دہرانا چاہوں گا جب آپ سے کسی نے اینکر نے سوال کیا کہ جناب جو باقی مشائخ ہیں تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا آپ بڑی جماعت ہیں بڑا دل کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے کیا آپ ان کو اپنے ساتھ ملانا پسند کریں گے تو آپ نے اسی وقت فرمایا برجستہ کہ حضور کے نام پہ حضور کے دین کے لیے میرا ان سب لوگوں کے لیے یہ پھول کا تحفہ ہے آپ تشریف لائیے اگر آپ کے پاس اتنی استعداد ہے آپ قیادت کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے آپ کے اوپر قوم کا اعتماد ہے آپ آگے چلیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ رسول اللہ کا دین تک پہ لائے تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ آئیے آگے بڑھیے اور رسول اللہ کے ناموس پہ پہرا دیجیے آنا تھا امیر محترم نے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے انتہائی بخار کی حالت میں بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے بابا جی کے وہ منظور نظر ہیں کہ اگر مجھے گاڑی میں لیٹ کے بھی جانا پڑتا تو میں پھر بھی حاضر ہوتا لیکن مجھے فرمانے لگے کہ آپ جائیں اور جا کے حاضری دیں اور آپ کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہر بندے کی میرے سمیت یہ خواہش ہے آپ تو کبھی کبھی ملتے ہیں نا جو میرے سمیت سارے رکن شورا ہیں ہمارا دل نہیں بھرتا کہ ہم اپنے امیر محترم سے ہمارا دل کرتا ہے ہم بیٹھے رہے ہیں ان کی باتیں سنتے رہیں ان کو دیکھتے رہیں لیکن ہم نے بابا جی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے کلاس یہ غالباً سن 2000 کی بات ہے آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے قبلہ بابا جی کی کلاس کے اندر آپ نے ایک دن حضرت قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ
باوجود اس کے کہ میں ان سے شدید ترین محبت کرتا ہوں، اس محبت کے باوجود پھر بھی فرمایا میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کو ہاتھ نہیں ملاتا، بلکہ انہیں ہاتھ باندھ کے دور سے دیکھتا ہوں تاکہ میرے ہاتھ ملانے اور بھیڑ کی وجہ سے میرے لیڈر کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم لوگ اپنے قائد کو مشقت میں نہ ڈالیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آسانی والے معاملات پیدا کریں۔ یار یہ ایک بات کم ہے کہ والد گرامی کا صدمہ ہو، 2 عیدیں جیلوں میں گزر جائیں، ساری جماعت کی جناب اعلیٰ ذمہ داری سر پہ ہو، گھرانے کی ذمہ داری بھی سر پہ ہو، وہ پھر بھی آئے جس وقت باہر تو سینہ تان کے آئے اور کہے کہ ہم ہیں ہی اس رسول اللہ کے لیے، یہ گردن ہماری آقا کے لیے ہے، ادھر سے کاٹو پھر بھی حاضر ہے، ادھر سے کاٹو پھر بھی آپ سارے حضرات سرکار کی ناموز پہ پہرا دینے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیجیے۔ آخر دم تک انشاءاللہ العزیز ہم بابا جی کے گھرانے کے ساتھ کھڑے ہیں، سعد بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ وقت قریب ہے پاکستان میں سرکار کا دینا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع